الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور اتار اور چڑھاؤ کے دن، نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ کل کا فقیر آج کروڑوں پتی اور آج کروڑوں میں کھیلنے والا کل فاقے پہ نوبت آ جائے۔ زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، اور جو دو باتیں آپ سے عرض کی تھیں کہ مسلمانوں کو ایک ایسا اسکول، ایک ایسا کالج، ایسی یونیورسٹی بنانی چاہیے جس کو وہ مناسب دینی تعلیم تک رکھیں اور غلبہ ان علوم کا ہو جو آج دنیا میں رائج ہیں۔ اور اس کی مثال دی تھی کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہ وہ علوم ہیں جن کی بنا پر ہماری موجودہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ اور چونکہ ان علوم کی تدریس کے لیے باقاعدہ وسیع پیمانے پر یونیورسٹیز نہیں بنائی گئیں، باقاعدہ وسیع پیمانے پہ امت مسلمہ کے افراد تیار نہیں ہو رہے، اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت تھوڑا ہے۔ مسلمانوں کے جو بچے اس وقت اب ناسا میں کام کر رہے ہیں اور جو بچے ان کے ہاں سائنسز پڑھ رہے ہیں، اول تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں، اور فرض کر لیجئے ان کی تعداد اس درجے میں بڑھ جائے تو بھی وہ وقت آتے آتے 2-4 مرتبہ غزہ کا ہو جانا معمولی بات ہے۔ اس بات پہ لوگوں نے ہمیں فون کیا، میسج بھیجا کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، اور 2 کروڑ تک مختلف لوگوں نے کہا کہ ہم سے لے لو اور ایسا کالج، یونیورسٹی قائم کرو۔ ہم نے کہا آپ کمیٹی بنائیں، اس میں ہمیں بھی رکھ لیں، ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن ڈائریکٹلی ان چیزوں کو وصول کریں اور کام کریں اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو سفر اب آخرت کا ہے، اور احمقانہ بات یہ ہے کہ آدمی جا آگے رہو اور دیکھ پیچھے رہو۔ سفر سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے۔
تو اس لیے اب اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور خدا کی ملاقات متوقع ہے، اور اللہ کی زیارت بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہم ایک تجویز اور رائے دے چکے، جی میں آئے تو کریے، جی میں نہ آئے تو نہ کریے، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ لوگ ایسے کام نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ زوال ان کے گھٹنوں پر آ گیا ہے، اور ابن خلدون نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ان الحرم اذا نزل بالدولہ، بڑھاپا اور یہ گھٹنوں کا رہ جانا جب کسی انسان یا قوم پہ طاری ہو جائے، فلا یرتفع، تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پچھلے 300 سال سے 1707، 1807، 1907، 2007 اور 325 سال سے مار پڑ رہی ہے، اور جھوٹے لوگ دکھاتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں کہ بس اب انقلاب آیا، بس اب تبدیلی آئی، بس اب یہ ہو گیا، اور دن بدن نیچے گرتے ہیں۔ جس قوم نے علامہ اقبال جیسے شخص کو ضائع کر دیا ہو، اس کے متعلق یہ سوچنا کہ یہ کبھی اٹھیں گے اور بیدار ہوں گے، یہ خام خواہ کی فضول باتیں ہیں، اور جو عقل کی راہ دکھائے۔ اللہ نے یہودیوں کا بھی یہی حال بیان فرمایا ہے۔ یہودی 2000 سال کے بعد اٹھے ہیں، اب ہمارے تو بھی 300 سال ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور ان یہودیوں میں جب بھی کوئی آیا جس نے صحیح راہ دکھائی، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ یہودی اتنے نالائق تھے کہ اس کا کہا نہیں مانا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جس نے جھوٹے وعدے کیے، جس نے چیخ چیخ کے بولنا جانا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، قوم اس کے پیچھے چل پڑی اور بہت بری راہ اختیار کی۔ جو قوم علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ناظر حسن گیلانی، وہاں تھانوی نور اللہ قبورہم، ان جیسے لوگوں کو کنی قطرہ کے گزر جائے، اس کو بہت سے جوتے پڑنے باقی ہیں۔ اس لیے بات پوری کر لیں کہ اگر کبھی ایسی چیز آ جائے تو خود اس قوم میں ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو اپنے صحیح لوگوں پر تان اور تشنیع اور جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، اور پبلک ان جھوٹی تہمتوں میں پڑ جاتی ہے۔ علامہ اقبال جب 50 سال کے ہوئے تو ان جیسا غیور آدمی جو یہ کہتا تھا کہ شاہین بنو اور شاہین تمہارا ماڈل ہے، انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں 1 سے 10 تاریخ تک کیسز وکالت کے لیتا ہوں، 10 کے بعد نہیں۔ اگلے 20 دن پھر ان کیسز کی تیاری کرتا ہوں، اور اب میں بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی، نیا فلسفہ، جینے کا نیا ڈھنگ اس امت کو دوں، تو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی اس پورے بر صغیر میں ہر مہینے اگر تم 500 روپیہ مجھے دے دو
تو میں 500 روپے پہ گزارا کر لوں اور نوکری چھوڑ دوں، کچہری جانا چھوڑ۔ یہ پورا پنجاب اور پورا ہندوستان، انہیں فصلیں آنے پہ، انہیں پیسے ملنے پہ یا تو رنڈیوں سے کام تھا کہ عیاشیاں کریں، اور یا انہیں کام تھا کہ اپنے فریق مخالف کو عدالت میں جا کر اور اس کے خلاف فیصلہ کرائیں۔ تو یا طوائفوں سے کام تھا یا وکیلوں سے کام تھا، اور اس اللہ کے بندے نے جو شاہین کا سبق دیتا تھا وہ بیچارہ ایسے پھر نظام حیدرآباد اور بھوپال، ان لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم آپ کو اس سے زیادہ بھیجنے کو تیار ہیں۔ اس لیے یہ جو سائنٹسٹ ہیں، جو سائنس کا کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کسی اسپتال میں چلے جاؤ، کسی ٹیکنالوجی میں چلے جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، کہ سب چیزیں وہ ہیں، سوئی اور سلائی سے لے کے اور سٹیچنگ کے لیے جو دھاگا استعمال ہوتا ہے، اس سے لے کے بڑے سے بڑے میڈیکل اکوپمنٹ تک کے سب چائنا اور امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پیسہ ڈالرز کے ذریعے وہیں جاتا ہے، اور 300 سال ہو گئے ہم نہیں اٹھ سکے، اور ہم کوئی ایک سوئی برابر اضافہ دنیا کی ترقی میں کر سکیں۔ 300 سال سے اللہ نے فرما دیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے مگر جو کچھ وہ محنت کرتا ہے۔ نہ ہم محنت کریں، نہ اس کا پھل پائیں اور بیٹھے رہیں اللہ کے بھروسے پہ، وہ تو کچھ نہیں کرتا اور نہ اس نے کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے سکھایا ہے نا کہ محنت کرو، بچہ دکان پہ محنت نہ کرے اور شام کو آ جائے کہ ابا آج کے 200 دے دو، 100 دے دو، دہاڑی لگ گئی، تو باپ ہونے کے باوجود شفقت اور محبت کے تھپڑ مارے گا کہ سارا دن تو دوستوں کے ساتھ پھرتے ہو اور اب شام کو کس چیز کی مزدوری تمہیں دوں۔ اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہم انسان کو وہی دیں گے جو محنت کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو محنت کو کرتا ہے ہم اس کا جائزہ بھی لیں گے کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ محنت کرے آدھا دن اور مزدوری پائے اور مطالبہ کرے پورے دن کا، یہ عقل میں آتا ہے؟ جو لوگ پورا دن کام کرتے ہیں خدا ان کی چیزوں میں برکت بھی دیتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اما ما ينفع الناس، لوگوں جو چیز دنیا کو نفع دے گی فیمکث، ہم اسے زمین پہ باقی رکھیں گے۔ یہودی باقی ہیں، اسرائیل باقی ہے، امریکہ باقی ہے۔ کیا کر لیا آپ نے؟ انگلینڈ کو تباہ کر لیا، برباد، کچھ بھی نہیں۔ انگلینڈ ابھی اسی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ ان ہاتھوں میں دے کے گئے جن ہاتھوں کے متعلق انہیں یقین تھا کہ لو بیٹے ہم تو جا رہے ہیں، آپ ہمارے وارث اور نائب ہیں۔ ایچیسن کالج اسی طرح چل رہا ہے، اور جو ان کے سرپرست ہیں وہ اسی طرح سرپرستی کر رہے ہیں، اور تم اور ہم بیٹھے رہو، جپتے رہو، جو بھی اس کا ثواب لیتے رہو، اس سے کوئی شبہ نہیں۔ لیکن وہ جو بیداری ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے تیسری چیز جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں قائدین ابھرتے ہیں جو صحیح راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، تو قرآن جو کہتا ہے کہ یہودیوں نے یہ کیا، یہودیوں نے کرتوت کیے، پھر 2000 سال غلامی میں رہے نا، اب ہم وہی کرتوت کر رہے ہیں، اور ابھی 300 سال ہوئے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ آ چکے تمہارے حضرت مہدی اور نازل ہو رہے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام،
دمشق کی ٹکٹ کٹا رکھو، ہم ان دونوں کے ایمان اور عقیدے میں قائل ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے آنا ہے، حضرت مہدی میں آنا ہے۔ تم اس وقت جب اسپین غارت ہوا تھا تو یہی کہتے تھے بس حضرت مہدی آئے، بس دجال آیا، بس یہ ہوا، بس ہوا، اور اب بھی تم اسی مقام پہ کہ یہ غزوہ ہند ہو گئی، یہ ہوگی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا بھیا، ایسے ہی کل بھی چھوٹے تھے، آج بھی چھوٹے۔ اور پھر الزامات، ان کی بارش، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگتے تھے مال کے معاملے میں۔ یہ لیڈرشپ میں یاد رکھو اتنا نازک پہلو ہوتا ہے کہ اگر لیڈر خود برباد کرے اور خود تباہ ہو جائے تو اسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگوں کو شبہ بھی پڑ جائے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا نازک پہلو ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خارجی اٹھ کھڑا ہوا جب غزوہ حنین کے مال کو، غنیمت کو آپ نے تقسیم فرمایا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، لمبے بال، گھنے بال، سیاہ اور بالکل لڑکا نوجوان، اور اٹھ کے کہتا ہے عدل یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر، اور کفر کا جملہ بکا۔ اسے کہا یہ تمہارا مال نہیں ہے، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، مطلب یہ کہ تم پیسے کو جو تقسیم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ملائمت اور شفقت سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اور پھر کمال کا جملہ ارشاد فرمایا جو حکمت پر مبنی تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے دنیا کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کیا، مجھے نبوت دی، اور تم لوگ چند ٹکوں کے بارے میں مجھے قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اعتراض کریں گے۔ پھر اور تفصیل بیان کی آپ نے اس کی، اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تم اگر پاؤ انہیں تو مار دینا ان کی جان سے۔ مسلم کی روایت میں یہ بات آئی ہے اور محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایک مرتبہ یہ مال کا الزام لگا ہے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا بنو فزارہ کے ایک آدمی نے ایک بکری مجھے دی تحفے میں، اور میں نے تحفے کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک اونٹنی مجھے تحفے میں دی، اور آپ نے بتایا کہ اس کے احسان کے بدلے میں احسان میں نے 6 بکریاں اسے دیں، اور اس نے ناگواری کا اظہار کیا، اور میرے دینے پہ اس نے برا منایا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے ایک دی ہے، اس کے عوض میں مجھے زیادہ ملنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بنو فزارہ کا وہ آدمی میری تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، لوگوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ خزرج اور اوس، فرمایا اوس اور بنو ثقیف یہ 2 قبیلے ہو گئے، انصاری 3 قبیلے ہو گئے، اور قریشی 4 قبیلے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں ان 4 قبائل کے افراد کے علاوہ کسی سے ایک پائی تحفے میں بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ وہ تنگ ذہنیت اور خراب نیت کہ پلٹ کے مجھے زیادہ آئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ الزام لگتے رہے کہ مال میں گڑبڑ کر دی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ بھی یہ الزام کہ سارے خارجی اٹھ کے آئے، مدینہ منورہ کا گھیراؤ ہو گیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ آخر پہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست ایک دن ان سے خطاب کیا، اور یہ سارے ظالم جمع تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگو تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو
کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کیا، تم بتاؤ اللہ کی قسم میں نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت خریدی ہے یا نہیں خریدی؟ جب تمہارے پاس لڑنے کو کچھ نہیں تھا، جب تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا جنت کون خریدتا ہے مجھ سے؟ میں نے تمہارے لیے کنویں اور ٹھنڈے پانی کا بندوبست کیا، آج تم مجھے اس پانی سے محروم کر رہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تم کہتے ہو کہ میں نے مروان کو 5 لاکھ روپے مال غنیمت سے چوری کر کے دیے ہیں۔ اے اللہ کی قسم ہے، مال غنیمت آیا تھا، اس میں سے 5 لاکھ کی چیزیں میں نے خریدی اور پیسہ بیت المال میں جمع کروایا، اور وہ چیزیں مروان کو میں نے دے دی، میرا چچا زاد بھائی ہے، تو اس میں کیا نقص ہوا؟ یہی چیز لیڈرز میں پیش آتی ہے، کوئی کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، مال کے معاملے میں آ کر تہمتیں لگاتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں، ہمیشہ پوری امت کی تاریخ اب کیا بیان کریں، ہمیشہ یہی تہمتیں لگتی رہیں۔ انہی تہمتوں پہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ بھی یہی تہمت لگی تھی، محمد بن قاسم پہ بھی یہی تہمت لگی تھی، خلافت نے طلب کر لیا اور پھر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ ہمارے اس آخری دور میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ پہ یہی تہمت لوگ لگاتے تھے کہ گوروں سے پیسے ملتے ہیں، انگریز سے پیسے ملتے ہیں، انگریز دے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ یہی تہمت لگتی، صاحب ہم نے خود دیکھا گورے انگریز ہندو پیسے دے جاتے ہیں اور حضرت وہ توڑے کھینچ کے اپنے گھر کو لے جاتے ہیں۔ الزام لگانے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ بینکنگ سسٹم آ چکا ہے، گوروں نے جب خریدنا ہوتا ہے تو بینک میں پیسے بھیجا کرتے ہیں، کوئی توڑے اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بہت زیادہ تعلق والے سمجھے جاتے تھے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا سونے کے زیور تھے، امانت اپنے حجرے میں رکھے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حجرے کو تالا بھی لگاتے تھے، کھول کے بھی چلے جاتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ بالکل ان کی حالت وہ تھی جو بخاری میں عبداللہ ابن مسعود اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی۔ کسی نے ابو الدرداء سے مسئلہ پوچھا رضی اللہ عنہ سے شام، انہوں نے کہا الیس فیکم صاحب النعلین والوسادہ والسواک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ رہتا تھا، جہاں نیند آتی تھی سونا چاہتے تھے وہ تکیہ پیش کر دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کا سامان مسواک وغیرہ جس کے پاس رہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو شخص ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا سنبھال کے، بہت بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی بیٹھے ہیں، کہیں اٹھے ہیں، کوئی مجلس ہے، کہیں جانا ہے، اور جوتیاں ہر وقت، انہوں نے کہا یہ عبداللہ ہے تمہارے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سے مسئلہ نہیں پوچھا، تو مجھ سے شام آ کے پوچھتے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت تھی اپنے شیخ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ کے ساتھ، اور مدرسے والوں نے کہا حضرت جو سونا چوری ہو گیا ہے یہ زکریا بیچ کے کھا گیا ہے۔ کہاں شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے زاہد آدمی اور اپنے شیخ کے حجرے سے سونا چوری کر کے کھا گئے۔ یہ ہمیشہ ایک مصیبت رہی ہے کہ مال آیا اور الزامات لگے۔ صرف ایک کام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ کے اور اپنے درمیان کا حساب کلیئر رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے جہاں بھی قیادت آتی ہے، کوئی قیادت بھی بات کرے گی، سر سید پہ نہیں ہوا، سر سید کے ساتھ تو اور برا ہوا، علی گڑھ یونیورسٹی جس پہ اب ہندو مسلسل کوشش کر رہے ہیں
کہ علی گڑھ کا نام تبدیل کر دیں اور گڑھ رہنے دیں، اور علی کی بجائے معلوم نہیں بھگوان گڑھ یا رام گڑھ یا کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ وہاں پر مسلم یونیورسٹی کی بجائے کچھ اور اس کا نام کر دیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں اب برابر جاری ہیں۔ سر سید کیوں مر گئے؟ اچھا خاصا سر سید بستر پہ جا پڑا، کیوں؟ ایک تو قضا آتی ہے، قتل بھی تو ہو جاتا ہے بندہ، لیکن اس شخص کو جو چیز لے کے بیٹھ گئی، وہ سر سید نے جو کچھ علی گڑھ میں جمع کیا تھا اس زمانے میں 90 لاکھ 1 کروڑ اس زمانے میں سر سید نے جوڑ کے رکھا تھا تاکہ یونیورسٹی چلتی رہے۔ ہندو تھا، اس پہ انہیں بہت بھروسہ تھا، کئی برس کا پرانا ملازم تھا، اور ہندو کے ہاں چیک بک انہوں نے دے دی دستخط کر کے کہ یہ کچھ گڑبڑ نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ اس ہندو نے سارے پیسے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں، اور پھر جب انکوائری ہوئی ہندو جیل چلا گیا اور زہر کھا کے مر گیا۔ لیکن سر سید کے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا، وہ چلا گیا، وہ بیمار پڑ گیا، بالکل چپ لگ گئی، بالکل خاموش ہو گئے، پاؤں لٹکائے بیٹھے رہتے تھے۔ ہم ان کی قبر پہ حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ مولوی سید زین العابدین کی قبر ہے۔ وہ سید زین العابدین مولوی صاحب 7 سال کھڑے ہو کے انہوں نے سر سید کا مقبرہ بنوایا۔ کیا دھوپ، کیا سردی اور کیا گرمی، اسے سر سید سے اتنی محبت تھی، 7 سال چھتری لے کے کھڑا رہا۔ اور سر سید کے بعد انہی کی قبر سب سے پہلے مولوی اسماعیل صاحب تھے۔ یہ ایسے تھوڑے ہی بن گیا تھا علی گڑھ، اور یہ مولوی اسماعیل صاحب ساری زندگی آتے تھے سر سید کے پاس، وکیل تھے نا، گھر سے نکلتے تھے، ایک احاطے میں یہ گھر تھے، سر سید اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے، مولوی صاحب آ کے بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، اور چائے کا کپ آ گیا پی لیا اور سلام کر کے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ سر سید کے جب انتقال ہوا تو مولوی صاحب نے نوکر کو کہا، یہ جس کرسی پہ مجھے بٹھاتے تھے نا، یہ سر سید کے سر پہ لے جا کر ادھر قبر کے سرانے رکھ دو۔ آخر دم تک مولوی صاحب روز آتے تھے، اس کرسی پہ بیٹھتے تھے، سر سید کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، کبھی کبھی رو دیتے تھے اور کہتے تھے میری اور اس کی دوستی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ وفا ہے۔ ملک بنایا ہی اس زمین پہ ہے جس زمین میں کوئی تہذیب انسانیت تھی نہیں۔ اب تک بٹیرے، اب تک گھوڑے، اب تک مرغے، ایک نماز مسجد میں گاؤں میں آ کے نہیں پڑھنی، ایک نماز عید پہ بھی مشکل سے اٹھا کے گھر والے بھیجیں، اور ذرا کوئی مذہبی اختلاف ہو دیکھو گولیوں سے بھر بھر کے بندوقیں لے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کوئی تہذیب نہیں۔ اس لیے گوروں نے بھی تقسیم میں یہ دیکھ لیا کہ ان کو بھیجو ہی وہیں، ان کو ملک ہی وہ دو جہاں 200-300 سال تو خیر سے آئیں لگے نا، تب کوئی تہذیب سیکھیں گے تو سیکھیں گے، اس وقت جو ہونا ہے ہو جائے۔ تہذیب دیکھی، خاموشی سے دیکھنا۔ یہ تمیز تک نہیں ہے کہ یہاں تھوکنا ہے کہ نہیں تھوکنا، یہ بھی تمیز نہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور حالت دیکھو یار دوسرے کا دل خراب نہیں ہوتا، تم نے تہذیب نہیں سیکھی۔ یہ قوم ہے، یہ حال ہے۔ جب خود کریں گے بچے یہی سیکھیں گے۔ بچے کو کیا پرواہ ہے، وہ تو دیکھتا ہے اس چیز کو۔ ماں دادی اور پھوپھی کے خلاف پڑھائے گی، اور جب پھوپھی ملے گی تو ان کے خلاف پڑھائے گی۔
یہ بچوں میں نفرتیں اس دن سے ڈال دی جاتی ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی ساری زندگی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ہو گیا۔ ارے یار کچھ ظلم نہیں ہوا، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ جو نفرتیں بٹھاتے ہیں نا، وفا کہاں سے آئے؟ کوئی وفا نہیں کرتا۔ اور اوپر سے آپ کا میڈیا اب وہ چیزیں دکھانے لگا ہے کہ دو دو بچوں کی ماں کو عشق کا بھوت سوار ہوا ہے، والیاذ باللہ۔ حیرت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح پرورش کی جا رہی ہے اگلی نسلوں کی۔ تو اس لیے یہ مالی الزامات لگانا، وفا نہ کرنا، وہ سر سید کے رفقا تھے، اور جس شخص پہ اتنے الزامات مال اور پیسہ اور وہ سب کچھ لگے، سردار شوکت حیات واہ میں ہوتے تھے، مسلم لیگ کے رہنما۔ ان کے دادا تھے غالباً، خضر حیات نام تھا غالباً۔ سر سید یہاں واہ میں فیکٹری میں چندہ کرنے آئے تھے، فیکٹری تو نام ہے نا اس کا، یہاں چندہ کرنے آئے، اور اس وقت کی خواتین نے، اللہ انہیں بہت ہی جزائے خیر دے، اپنا سونا اور کنگن اتار کے سر سید کے حوالے کیے اور کہا آپ مسلمانوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی بنا رہے ہیں، یہ لے جائیے۔ کہ وہ آدمی تھا جس نے کام کر کے دکھایا، اور آخری 2 مہینے میں بالکل اس سانے کے بعد چپ لگ گئے۔ نواب محسن الملک پورے علی گڑھ یونیورسٹی میں سب پریشان کہ سر سید چپ ہو گئے، بیٹھے رہتے تھے کرسی پہ چپ، رو دیتے تھے کبھی کبھی۔ یہی حال علامہ اقبال تو 3 سال اپنی زندگی کے آخر پہ روتے رہے، بس رو دیتے تھے۔ سر سید کے پاؤں آ کے نواب محسن الملک نے پکڑ لیے، اس نے کہا کچھ تو بول یار، یہ کیا خاموشی ہے، کیوں چپ ہو؟ سر سید نے کہا اب ہمیشہ قبر میں چپ ہی رہنا ہے، پریکٹس کر رہا ہوں۔ اور جب انتقال ہوا، نواب محسن الملک خود کہتے تھے، پوچھا گیا تو پتا چلا 1 ٹکا 1 پائی چھوڑ کے نہیں گیا، جس کو ساری زندگی کہتے رہے کہ پیسہ 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 بنا گیا، 1 پائی نہیں نکلی۔ نواب محسن الملک اٹھے، رو پڑے، اور پوچھا کتنے پیسے، شاید 1 روپے 11 آنے کی چیزیں بنتی تھیں، اور لا کے سر سید کے میت پہ رکھے اور کہا روز چندہ مانگنے آتے تھے، میں آخری مرتبہ دے رہا ہوں، اب تم نے کب ہم سے چندہ مانگنے آنا؟ یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اخلاص اور محبت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں انسان بنو۔ یہ 300 سال ہو گئے ہیں، 2000 سال کے بعد اسرائیل نے بدلہ لیا، امریکہ ان کی جو بھی ہے، ہمیں اس سیاست سے بحث نہیں ہے بھیا، لیکن زندگی یہی ہے، دنیا یہی ہے۔ یہ آپ سمجھے بیٹھے ہو کہ غزہ کا کچھ نہیں چلنا، یہ پٹائی پھر ہو جانی ہے، پھر ہو جانی، اس لیے غزہ کا دن نہ آئے، آئندہ امت کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ اپنے بچوں کو ہم تیار کریں۔ ہمارے جو بچے امریکہ میں ادھر ادھر پڑھنے جاتے ہیں، اپنے ملک میں ہم ایسی یونیورسٹیز بنائیں، یہ دولت اور پیسہ ان ممالک میں نہ جائے۔ ہم اپنے بچوں کو کہیں بچے یہاں پڑھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 44% مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ہر سال جو بچے نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کی تعداد میں 20 لاکھ سے 30 لاکھ تک اضافہ ہو رہا ہے۔ کس خیال میں ہو؟ یہ غربت بڑھے گی، اور دنیا میں سب سے بڑا جرم غربت ہے۔ کفر اتنا بڑا جرم نہیں جتنی غربت۔ یہ غربت ساری، کوئی آدمی غریب ہو اور اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ اس کے اخلاقیات اچھے ہوں گے، کروڑ میں 1 نہیں ملتا بابا۔ پیسہ سب کچھ کراتا ہے، غربت سب کچھ کراتی ہے۔ اس لیے کس خوش فہمی میں ہو
کہ کام وام کچھ نہیں کرنا اور اللہ یہ کرے گا. اور اللہ نے کیوں نہیں کیا پچھلے 300 سال میں؟ خدا نے ایک فٹ بھی تمہیں ابھار دیا ہو؟ کچھ نہیں، ایسے ہی. اسی لیے اللہ نے ایک بار کہہ دیا نا کہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کو تبدیل حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ لوگ خود اپنے کو نہ بدلیں ہم نہیں بدلتے. اب کیا خدا روزانہ فرشتوں کو کہے کہ ہر مسلمان کو یہ ای میل کیا کرو، میسج کیا کرو، اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجا کرو کہ میں حالت نہیں بدلوں گا جب تک کہ تم اپنی حالت کو خود تبدیل نہیں کرو؟ اس لیے یہ تیسری بات تھی جو سائنس کالج کے سلسلے میں ہم نے آج پوری کر دی. انشاءاللہ آئندہ ایک اور موضوع پہ بات کریں.